جیے بھٹو۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کے اور سب سے بڑھ کر حیدرآباد شہر کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ 18 اکتوبر کے جلسہ کو تاریخی جلسہ بنا دیا ہے، تاریخی جلسہ بنا دیا۔ ہم آج 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک مشن کے ساتھ واپس آئی تھی، ایک نظریہ کے ساتھ واپس آئی تھی، ایک منشور کے ساتھ واپس آئی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اگر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے کراچی شہر پہنچی تھی تو اس لیے پہنچی تھی کہ پاکستان میں اس وقت ایک آمر راج کر رہا ہے، اس آمر کو ہٹا کے عوامی راج قائم کرنا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب واپس آئی تھی تو اس لیے آئی تھی کہ پاکستان کے عوام روٹی، کپڑا اور مکان کا مطالبہ کر رہے تھے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چاہتی تھی کہ پاکستان کے عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، وہ اپنی والد کی نامکمل مشن کو مکمل کرے۔ اگر بی بی آئی تھی تو اس لیے کہ اس ملک کے نوجوان بے روزگار تھے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کی وزیر اعظم اس لیے بننی تھی کہ جب بے نظیر آئے گی تو روزگار جب آئی تھی تو جس منشور تو اس منشور میں آمریت کو ختم کرنا موجود تھا، اس منشور میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے اس منشور میں موجود تھا۔ ایک اور جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی منشور میں موجود تھی کہ قائد عوام کا دیا ہوا 1973 کو اس ملک کا وفاقی جمہوری اسلامی آئین کو بحال کرنی تھی، اور آپ کی محنت کے نتیجوں میں اس سیاسی جماعت کے کارکن کی جدوجہد کے بعد ہم 18ویں ترمیم کی صورت میں تقریباً وہ منشور کا حصہ پہ بھی ہم نے عمل درآمد کر کے صوبہ سندھ کو، صوبہ پنجاب کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پختونخوا کو اپنے حق دلوائے تھے۔ اسی منشور میں، اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اسی الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی ایک اور مطالبہ تھی کہ اس نے وفاقی عدالت بنانی تھی، اور اس وفاقی عدالت میں تمام صوبوں کے برابری کا نمائندگی ہونی تھی، اور اس وفاقی عدالت نے جو پاکستان کا آئین تھا اس کا تحفظ کرنا تھا،
اس وفاقی عدالت نے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ پہنچانا تھا، اور اس وفاقی عدالت پہ وہ 1 یونٹ کی سوچ توڑ کے، وہ 1 یونٹ ہم نے صوبائی اسمبلیز کے تھرو توڑوائے، وہ 1 یونٹ ہم نے پارلیمان میں سینٹ آف پاکستان بنا کے پارلیمان سے وہ 1 یونٹ کا کانسیپٹ ختم کر دیا تھا، اور یہ شہید بی بی کی مطالبہ تھی کہ وہی 1 یونٹ کا کانسیپٹ ہمارا عدالت سے بھی ہٹ جائے۔ اور شہید بی بی کے یہ فلسفہ، شہید بی بی کا یہ نظریہ، یہ مطالبہ اس لیے سامنے آئے کہ جتنا شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان عدالتوں کی اصل چہرہ جانتی تھی، کوئی اور نہیں جانتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ پاکستان کے بننے سے لے کے پاکستان سے بننے سے لے کے اس دن تک اس عدالت نے، جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا، اس عدالت نے جس نے عامر کا راستہ روکنا تھا، اسی عدالت نے عامر کا راج کو ربر سٹیمپ کیا، اسی عدالت نے عامر کو یہ اجازت دی، غیر آئینی اجازت دی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے۔ شہید بی بی ان کے اصلیت جانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ جب بھی موقع آیا تو انہوں نے عامر کے ساتھ دیا، عوام کے ساتھ نہیں دیا۔ جب بھی موقع آیا انہی جج صاحبان نے عامر کے ساتھ دیا، دستور کے ساتھ نہیں دیا، آئین کے ساتھ نہیں دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی، وعدہ کر چکی تھی کہ میں آئینی عدالت بنا کے رہوں گی۔ اور اگر 18 اکتوبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، تو ان شہداء نے سب سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اور اس کے بعد ان کے جان کی قربانی، ان کے شہادت اسی کیمپین کا حصہ تھا، اسی انتخابات کا حصہ تھا، اسی منشور، اسی نظریہ جو اپنی قائد کی تھی، جس میں ہمارا آئینی عدالت چاروں صوبوں کے برابری کے نمائندگی، چارٹر آف ڈیموکریسی کا کمپوننٹ موجود تھا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو یہ خوش خبری دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت انتظار کیا۔ ہم نے یہ وعدہ 2006 میں کیا تھا، آپ کا حکومت آئے 2008 سے لے کے 13 تک ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ اب میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں، مگر اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی میں وہ وعدہ، بی بی کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ تو پاکستان میں نہیں چل سکتا، دنیا میں نہیں چل سکتا۔ تو میں پوچھتا ہے کیوں؟ جب میں پوچھتا ہوں کیوں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قیدی نمبر فلاں فلاں کہتا ہے نا۔ اب
یہ جو وفاقی عدالت ہے، یہ جو آئینی عدالت ہے، یہ جو برابری کی نمائندگی کا مطالبہ ہے، 1 یونٹ کا ختم کرنے مطالبہ ہے، پاکستان کے عوام اس مطالبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں پورا پاکستان کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آئے حیدرآباد کے یہ تھٹا ہوا سمندر کو دیکھے، حیدرآباد کے عوام کے یہ ہجوم کو دیکھے، ان سب کا مطالبہ ہے کہ نہ کھپے، نہ کھپے، 1 یونٹ نہ کھپے۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ برابری کا نمائندہ ہو۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو فوری اور جلدی انصاف ان عدالتوں سے ملنا چاہیے۔ یہ مطالبہ نہ صرف آپ کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1930s میں پاکستان بننے سے پہلے گول میز کانفرنس میں خود کہا تھا کہ کسی ایک عدالت میں اتنا طاقت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عدالت عوام کو کرمنل کیسز میں، سول کیسز میں انصاف دے، دوسرا عدالت عوام کو آئینی ایشوز پہ، وفاقی ایشوز پہ انصاف دے۔ یہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی جگہ اس ملک کی بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ تھا۔ یہ مطالبہ جسٹس دوراب پٹیل کا مطالبہ تھا۔ کیا آپ میں سے آپ کو یاد ہے کہ جسٹس دوراب پٹیل کون تھا؟ جسٹس دوراب پٹیل وہ جسٹس تھا، وہ عدالت کا منصف تھا اور اصل منصف تھا۔ وہ پی سی او جج نہیں، وہ آئین کا تحفظ کرنے والا آدمی تھا۔ وہ جسٹس پٹیل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس میں اس عدالت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان بہادر ججز میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا، لکھا تھا، رولنگ دیا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور ہے۔ ان کے خلاف جو آپ نے سو کولڈ ایویڈنس جمع کیا ہے یہ ناکافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے کہ قائد عوام کی غیر موجودگی میں آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں اس سندھ کا وزیر اعظم کے خلاف یہ فیصلہ دیا۔ یہ جسٹس پٹیل صاحب تھے جس نے وہ انصاف دیا ہمیں قائد عوام کی زندگی کے دوران، جو آج کا عدالت 3 نسلوں بعد مان رہے ہیں کہ جسٹس پٹیل سچا تھا، صحیح تھا، درست تھا، قائد عوام بے قصور تھا۔ وہ جسٹس پٹیل صاحب اگر پی سی او پہ اوتھ لیتا تو وہ بھی افتخار چودھری کی طرح کسی عامر کا چیف جسٹس بن سکتا تھا۔ اس کا باری تھا، اگلی باری جسٹس پٹیل صاحب کا تھا۔ اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور آئین کا نہ سوچتا، اگر وہ اپنا کرسی کا سوچتا اور جمہوریت کا نہ سوچتا، تو وہ بھی پی سی او اوتھ لے کے افتخار چودھری کی طرح ایک عامر کا جج بن سکتا تھا۔ مگر اس نے چیف جسٹس کا عہدے کو لات مار کے استعفیٰ دیا، مگر کسی عامر کا راج کو قبول نہیں کیا۔ اس منصف نے 1980s میں مطالبہ کیا کہ آئینی عدالت بنائے، وفاق کا برابری کا نمائندگی ہو۔ اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی۔
آج میں کر رہا ہوں، آج آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جو قائد اعظم نے لڑا تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور تمام سیاسی جماعتوں مل کے یہ نامکمل مشن کو ہم مکمل کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے، ہمارا مطالبہ برابری کا ہے۔ یہی عوام پوچھتے ہیں کہ قائد عوام کو آپ نے تخت دار پہ لٹکایا، یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں دی، یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہر عامر کے لیے دروازے کھولے ہیں، یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منصف کیسے کہتے ہو؟ آپ نے اگر منصف بننا ہے، انصاف دینا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ جب تک یہ عدالت اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گا، تب تک پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا۔ ہمارا برابری کا مطالبہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جب سب سے بڑا عدالت بیٹھے، آئین کے بارے میں فیصلے دے، وفاق کے ڈسپیوٹس کے، صوبے کے آپس کے ڈسپیوٹس پہ، صوبے اور وفاق کے ڈسپیوٹس پہ جب وہ فیصلے دے تو اس عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو۔ ہمارا مطالبہ اتنا ہی ہے، برابری کا ہے۔ اس برابری کے نعرے کے حوالے سے میں نے کراچی میں بھی ایک شعر سنائی تھی، میں آج بھی اس کو دہرانا چاہوں گا کہ برابری سراسری اساں گھرو تھا ایتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری۔ برابری سراسری اساں گھرو تھا ایتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری۔ اب میں نے اسلام آباد والوں کو وہی شعر سنانا ہے، تو ان کے لیے کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں اتنی، عدل انصاف جتنی، عدل انصاف جتنی۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا جائز مطالبہ ہے، ہمارا دہائیوں سے مطالبہ ہے۔ اب آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور برابری کا عدالت بنانا پڑے گا۔ یہ اب وقت آ گیا ہے، آپ نام جو بھی دے، آپ نے بینچ کا نام دینا ہے، آپ نے عدالت کا نام دینا ہے، نام آپ رکھے، مطالبہ ہمارا پورا کرے کہ وفاقی آئینی جو عدالت ہوگا اس میں برابری کا نمائندگی ہوگا۔ ہم اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ خواب پورا کر سکتے ہیں، مگر آج بھی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، اور میرا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ ہم یہ آئین سازی 18ویں ترمیم کی طرح کرے، یہ آئین سازی 1973 کی آئین سازی کی طرح کرے، اور یہ کنسنسس کی آئین سازی ہو۔ میں پچھلے 2 مہینوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت
باقی سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ دن رات محنت کر رہا ہوں کہ میں اپنے جیلوں کا مطالبہ شہید بی بی کے نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. اب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے. ہم سے جو ہو سکے ہم نے کر لیا. انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا، بینچ ہوگا. میں نے کہا چلے بینچ بنائیں مگر برابری کا نمائندگی دے. انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہوگا. وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتا. وہی جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیض آباد دھرنا کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے. وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے، عامر ہے، وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا. وہ بھی کام کر کے دکھایا جو لوگ ڈرتے تھے یہ فیصلہ سنانے. اس سے پہلے تمام چیف جسٹسز ڈرتے تھے، بزدل تھے. وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا. مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں رہ سکتا تو جسٹس فائز عیسیٰ بھی نہیں رہے گا. پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت بناؤ حیدرآباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق بنے. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے. اور صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین، یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے. اور میں چاہ رہا تھا، آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو، فوری ہو، ابھی ہو. مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ آئین سازی مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں. جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لی. کمپرومائز بھی کر دی، درمیانی راستہ بھی نکال دیا. اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان کا مطالبہ تھا تحریک انصاف والوں کے کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے. اس ملاقات کا بھی آج ہم نے بندوبست کیا تھا. وہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں مجھے نہیں پتا. ہم نے 420 میں نے نہیں کہا، اس نے کہا. بھائی میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے وہ دہرا رہا تھا. تو وہ اس قیدی کا بھی میں نے اجازت دلوائے انٹیریئر منسٹر سے بات کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں بات کروائیں. اب میرے سامنے دو راستے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. تو جو میں نے سامنے آپشنز ہیں وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں، وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے
لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا، اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں؟ یا یہ آج بھی ممکن ہے، کل پرسوں مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا، آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا، وہ ڈرافٹ نون لیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا، اس کے اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا ساتھ دیا۔ تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپوزیشن ممبران سے، مولانا فضل الرحمان سے کے جماعت سے، پی ٹی آئی سے، باقی سب سے، کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئین سازی ہونے جا رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے۔ میں آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلام آباد، اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہے۔ آج کی سیاست بھول جائے، آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے، آئے ہمارے ساتھ آئے، اور کل پرسوں اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ ڈالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے، جمہوری طریقے سے پورا کرے، اچھا انداز سے پورا کرے، غیر متنازع طریقے سے پورا کرے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے، پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے، اور ہم سب مل کے یہ آئینی بینچ وفاق کی سطح پہ، صوبہ کی سطح پہ عوام کو فوری انصاف دلوانے کے، برابری کی بنیاد پہ ایک وفاقی ادارے بنانے کا کام ہم سب مل کے کریں گے۔ یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف مطالبہ ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کا نہ سوچے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچے، اور یہ پہچانے، یہ جانے کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں، اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلیمان کی عزت میں اضافہ کریں، ہم سیاست ایسا کرے کہ سیاست کا، جمہور کا، سیاستدانوں کا قد میں اضافہ ہو۔ ہم اس طریقے سے سیاست نہ کرے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دے، سیاستدان کو گالی دے، اور خدا نخواستہ ہمارا آئین سازی کو، ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک آخری موقع ہے، ہوش کی ناخن لے۔ سیاسی جماعتوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم متحد ہو چکے ہیں، جو آئین سازی اب ہوگا اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جب اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو آئینی بینچ اور صوبائی بینچ بنا کے واپس آؤں گا۔ جب میں اسلام آباد سے واپس آتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے سب سے بڑا عدالت میں آپ کا برابر کی نمائندگی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں۔ میں اسلام آباد جا کے ایک آخری کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو قائل کرے
اور آئے جب بھی ووٹ ہوتا ہے ہم سب جا کے اپنا ووٹ ڈال کے غیر متنازع طریقے سے غیر متنازع آئین سازی کرے. اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے، پاکستان کی وفاق کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے. اس لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو میں مجبور ہوں گا مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کرنا پڑوں گا. اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برادری کی نمائندگی کا فورم بنائیں. وہ برابر کی نمائندگی میں اپوزیشن کے ساتھ لینا چاہتا ہوں. اگر اپوزیشن میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں تو جو راستہ ہے، جو متنازع راستہ ہے، جو میرا پسندیدہ راستہ نہیں ہے، جس کا میں نے ہر کوشش کیا کہ میں یہ راستہ پہ نہ چلوں، اسی راستہ پہ چلنا پڑے گا. اپنے اتحادیوں کے ساتھ دے کے یہ آئینی بینچ وفاق اور صوبہ کے سطح پہ بنانا پڑے گا. وہ متنازع طریقہ ہوگا. اس متنازع طریقے سے اس ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتا جائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گا. اگر میں وہ راستہ اپناتا ہوں تو یہ بینچ جس پہ ہم سب متفق ہے، یہ بینچ جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے مان چکا ہے، وہ بھی متنازع ہوگا. پر ہم کیا کریں؟ ہم تو 2006 سے انتظار کر رہے ہیں. 2 مہینے سے ہم نے پی ٹی آئی کا اور باقی اپوزیشن جماعتوں کا انتظار کرتے آ رہے ہیں. اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، مزید کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے، انشاءاللہ تعالی میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسمبلی میں پیش کروں گا. کوشش کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس آئین سازی کا پروسیس کو مکمل کروں. نہ کر سکا تو انشاءاللہ تعالی میں حکومت کی 2/3 اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا. اور ہم جب اگلی بار 27 دسمبر پہ گری خدا بخش پہ جمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وفاقی عدالت میں جو اس وقت 1 یونٹ قائم ہے وہ بھی 1 یونٹ ختم ہو جائے گا. ساتھیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ایک بار پھر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اپنا شودا کو نہیں بولتے ہیں. آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد آپ شہید بی بی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شہید بی بی کا یہ وعدہ بھی پورا کریں گے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے باقی وعدے بھی ہم پورا کریں گے. شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے. آپ کا میں اجازت مانگتا ہوں. میں نے ابھی بھی واپس اسلام آباد پہنچنا ہے، مولانا صاحب سے ملنا ہے اور آپ کا یہ کام، آپ کا یہ آئین سازی کا مرحلہ پورا کر کے ڈیلیور بھی کرنا ہے. جیے بھٹو!